أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری یاسر رضا صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست عشریات میں ساری کے اس خوبصورت سے موقع پر مغفرت کے عشرے کی ابتدا میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ناظرین، مغفرت کے عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے، اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس رمضان کے صدقے سے ہم گناہ گاروں پر اپنا کرم بھی فرمائے گا، لیکن کرم ان پہ ہوگا ناظرین جو اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہیں گے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ رحمت کا عشرہ ظاہر ہے اپنی رحمتوں کو برساتا ہوا چلا گیا، لیکن ابھی ہمارے درمیان مغفرت کا عشرہ آ چکا ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ لہٰذا جتنا کمر کس سکتے ہیں نا عبادتوں کے معاملے میں، اور جتنا اپنے آپ کو مستعد کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور حضوری پیش کرنے میں، یقین مانیے ان سے بہتر لمحات ہمیں کبھی نہیں میسر آئیں گے۔ کون جانتا ہے اگلے برس کون رہے نہ رہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ باہر طور شفاعت کروا کر جاتا ہے، لہٰذا اسے مس مت کیجیے گا۔ آج بہت اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور میں ابتدا میں دنیا میں جہاں جہاں میں دیکھا جا رہا ہے، چاہے پاکستان یا پاکستان سے باہر، ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ہم بنیادی طور پر جو ہمارے ہاں گھریلو معاملات کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو ایک عجیب و غریب رفٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا تدارک کیسے، بہت امپورٹنٹ آپ کا موضوع ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، لہٰذا آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں۔ بات یہ ناظرین کہ یہ میرا اپنا ایک انالیسز ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارے گھروں کے یونٹس ہیں، اول تو یہ بہت کم بستے ہیں، مطلب اب صورتحال بڑی عجیب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر بستے بھی ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس قدر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بستے ہی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پہ کلام ہو سکتا ہے، اس کی سماجی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی معاشرتی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی اقتصادی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی مذہبی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں تعلیم و تربیت کی ظاہر ہے بہت کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے اس کی بہت کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا جو بنیادی معاملہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین سے ہم بہت دوری اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ ہمارے جو خاندانی نظام جسے آپ کہتے ہیں، یا جو گھریلو نظام جسے آپ کہتے ہیں، وہ کسی حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ ظاہر اگر آپ گئے وقتوں کی بات کرتے ہیں تو میں چونکہ کچھ اس پوت سے ہوں جو گئے وقتوں میں بھی شامل تھا اور آج بھی ظاہر ہے مطلب شامل ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ گئے وقتوں میں باقاعدہ تربیت کا ایک خاص نظام ہوا کرتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس تربیت کی وجہ سے جو ہے گھر سنبھلے رہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے اس کی بنیاد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دین ہمیں غالب نظر آتا تھا۔ آج ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو بڑے بڑے برانڈڈ اسکولز تو دے دیے ہیں، ہم نے اپنی نسلوں کو بڑے بڑے برانڈ سے متعارف تو کروا دیا ہے، ہم نے ان کو زندگی کے اندر بہت ساری سہولیات تو دے دی ہیں، لیکن وہ جو جینے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ جو معاشرے میں سانس لینے کے قرینے ہوتے ہیں، وہ جو فیملی کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم نے ان کو بہت دور کر دیا، اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو نسل ہم تیار کر رہے ہیں اس پہ تو میں بڑا فرم ہوں کہ ایک شتر بے مہار نسل ہم تیار کر رہے ہیں، مگر مسئلہ وہی ہے کہ چونکہ تعلیم و تربیت نہیں ہے اور معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف فوکس بھی نہیں کیا، تو نتیجہ تو پھر ظاہر ایسا ہی نکلے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب کہ آئیڈیل گھر کون سا ہوا کرتا ہے؟ یہ کوشچن ظاہر ہے ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آئیڈیل گھر کون سا ہوتا ہے۔ آئیڈیل گھرانے بنیادی طور پہ وہ ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے، بڑی بنیادی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جہاں میاں بیوی پرندوں کی طرح، آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے کہ کیسے وہ اپنے گھونسلے کو بناتے ہیں، تنکا چن کر لے کر آتے ہیں، اپنی چونچ کے اندر ایک ایک تنکا لے کے آتے ہیں اور لا کر اپنے گھونسلے کے اندر وہ لگانا شروع کرتے ہیں، اس کی بنت کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے چٹائی کی بنت ہوتی ہے نا، ایسے وہ تنکے سے اپنے گھونسلے کی بنت کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس گھونسلے کے ذریعے سے باقاعدہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک گھر بناتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، جہاں پر وہ خود بھی
اور ان کے بچے بھی محفوظ رہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کوئی بھی طوفان آ جائے پرندے ایک ایسا گھونسلہ بناتے ہیں جس سے وہ خود بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس میں محفوظ رکھا کرتے ہیں۔ آئیڈیل گھر وہ ہوا کرتا ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا باقاعدہ احترام کرتے ہیں، یعنی کسی بھی جھگڑے کی صورت میں وہ جو جھگڑا ہوتا ہے جب تو اس کو آسن طریقے سے نمٹاتے ہیں، آسن طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، نہ کہ ان کی آواز کمرے سے باہر جایا کرتی ہے۔ تو بڑی بنیادی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اب جن پوائنٹرز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بڑا فوکسڈ ہو کہ ذرا آپ میرے ان پوائنٹرز کو سن لیجئے، کیونکہ اگر آپ اس کو منشور کے طور پہ لے لیں تو بھی بلیو کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اس کو آپ کسی پرسکرپشن کے طور پہ لے لیجئے تو بھی انشاءاللہ طبیعت میں افاقہ ہوگا، اور اگر آپ اس کو باقاعدہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں، اور دعویٰ اللہ کی ذات پہ بہت سے مسائل دیکھیں گے آپ کے ان پورے پوائنٹرز کے اندر آپ کو جو ہے اس کا حل یقیناً نظر آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں مذہبی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بنیاد بنایا جاتا ہے وہ گھر ہمیشہ سکھی رہا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تربیت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہاں پر صرف برینڈڈ اسکولز میں بچوں کو نہیں بھیجا جاتا بلکہ بچوں کو نشست و برخاست سمجھائی جاتی ہے، بچوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ زندگی میں جینا کیسے ہے، گھر کیا ہوتا ہے، گھر کے یونٹ کے تقاضے کیا ہیں، یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے رشتوں کے تقاضے کیا ہیں، کس سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کی جو بنیادی نارمز ہیں اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں رشتوں کو باقاعدہ اہمیت دے کر گھول کر وجود میں پلایا جاتا ہے، یعنی ان کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہاری امی ہیں، یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہاری دادی ہیں، یہ تمہارے نانا ہیں، یہ تمہاری نانی ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہاری چچی ہیں، یہ تمہارے ماما ہیں، یہ تمہاری مامی ہیں، یہ تمہارے پھپھا ہیں، یہ تمہاری پھپھی ہیں، اور پھر ایکسٹینڈڈ فیملی کے بارے میں ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے اسی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں رشتوں میں اخلاص اور اپنائیت کا شہد پلایا جاتا ہے، یعنی آپ کسی بھی رشتے میں ان کو یہ خاص طور پہ جتلاتے اور بتلاتے ہیں، یعنی تربیت اس سطح پہ جا کے کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی رشتہ ہے وہ انتہائی پیور ہونا چاہیے، مصفہ ہونا چاہیے، مجلہ ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر مکر و فریب نہ ہو، انتہائی خالص قسم کا اور اپنائیت والا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہر فرد کو، یعنی ہر فرد کو اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے، یعنی ہوتا یہ ہمارے یہاں، میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ظاہر ڈائلیما اس سوسائٹی کا کہ آج ہم حقوق کی تو بہت بات کرتے ہیں صاحب کہ میرا حق مجھے چاہیے، خان صاحب میرا حق مجھے چاہیے، مجھے یہ حق دے دو، مجھے یہ حق دے دو۔ پرابلم یہیں سے شروع ہوتی ہے جب ہم گراس روٹ لیول سے ہم اپنے گھر کے ایک فرد کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارے فرائض کیا ہیں، تم اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دو، جب تم اپنا فرض ادا کرو گے آٹومیٹکلی سامنے والے کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا، یعنی ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوا کرتا ہے اور دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہوا کرتا ہے، آپ اپنا یعنی آپ دینا شروع کر دیں بہترین، آٹومیٹکلی سامنے والے کو اس کا حق ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بات سمجھاتے ہیں گھر میں کہ آپ برداشت اور عفو درگزر کا سبق پڑھاتے ہیں، جہاں برداشت کا اور عفو درگزر کا سبق پڑھایا جاتا ہے آپ میری بات پہ بھروسہ کر لیجئے اس گھر کے برتن جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکراتے، کیونکہ سینہ اتنا بڑا ہو چکا ہوتا ہے، دل اتنے وسیع ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو لوگ برداشت بھی کر لیا کرتے ہیں اور اس بات پر معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ جہاں بڑوں کو، اب یہ بات سمجھ لیجئے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جہاں بڑوں کو اپنے فیصلوں میں بڑا بنایا جاتا ہے، دہی بڑا نہیں بنایا جاتا، سمجھ رہے ہیں میری بات، بڑا بنایا جاتا ہے، یعنی بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کو اپنے ہر فیصلے میں، کوئی بھی فیصلہ ہو ان کو ہمیشہ بڑا رکھا جاتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ بدلتے ہوئے زمانے کے حالات کے اعتبار سے اگر آپ کو ڈیسیشن لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ بڑوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کا پاس رکھا، گو کہ آپ وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو اپنی باتوں کے ساتھ الائن کر لیا کرتے ہیں بہت ہی اچھے انداز سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کا درس دیا جاتا ہے، یعنی جو ایک یعنی آپ کی فیملی کے مثال کے طور پہ دادا دادی، نانا نانی، آپ کے اماں ابا، جو بھی آپ کے رشتے ہیں، آپ چاہے وہ چچا چچی ہیں، پھپھا پھپھی ہیں، خالو ہیں، خالہ ہیں، ماما ہیں، مامی ہیں، آپ ان کے ساتھ باقاعدہ ادب سے پیش آتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، اور جو آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آپ نے شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ جہاں دادا دادی
اور نانا نانی، یہ بڑے کمال رشتے ہوتے ہیں ہمارے. وہی بات اگین آ گئی کہ گئے وقتوں کے اندر ہم سنتے تھے کہ دادی کا لمس ہوا کرتا ہے، دادی جو ہے لوریاں دیتی ہیں، نانی جو ہے لوریاں دیتی ہیں. تو دادا دادی نانا نانی کی جو لمس ہے یا ان کی جو ڈانٹ ہے یا ان کا پیار جو ہے وہ باقاعدہ تربیت میں نظر آتا ہے. جہاں بنیادی نارمز اور کلچرل ویلیوز کا اہتمام کیا جاتا ہے. سمجھ لیجئے اس بات کو بھی، آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی نارمز سے، اپنے کلچر سے بہت دور ہو گئے ہیں. جو آئیڈیل جسے آپ کہتے ہیں نا کہ فیملی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جہاں پر بنیادی نارمز، یعنی اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، مہمان آئے تو پریزنٹیشن کیسے ہوگی، کھانا کیسے سرو ہوگا، مہمان سے پہلے کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، مہمان کے بعد کیا کرنا ہے. یعنی یہ میں چھوٹی چھوٹی سی بات آپ کو بتلا رہا ہوں. یعنی کپڑے اگر آپ نے پہننے ہیں تو ایونٹ کے اعتبار سے کیسے پہننے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مہمان گھر میں آئے ہوئے اور آپ شارٹ کے اندر گھر کے اندر گھوم رہے ہو. اب تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایتھکس بھی بڑے شارٹ ہو گئے ہمارے یہاں، نارمز بھی بڑی شارٹ ہو گئی ہیں، تو بچہ بھی جو ہے شارٹ کے اندر گھومتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو نارمز اور کلچرل ویلیوز کا بڑا بنیادی طور پر خیال رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جہاں جلن، بدگمانی اور حسد جو ہے اس کو بالکل دور کر دیا جاتا ہے. یعنی رشتے آپس میں ہیں، بھائی ترقی کر رہا ہے، بہن ترقی کر رہی ہے، کوئی بھی ترقی کر رہا ہے، کسی قسم کی کوئی جلن ان سے نہیں ہوگی، بدگمانی نہیں ہوگی. ایون جو ایک حسد ہوتا ہے کہ جی یہ ترقی کیوں کر گیا ہے، اس حسد کو بھی مکمل طور پہ دور رکھ دیا جاتا ہے. جہاں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بچوں کو ان کی ذہنی سطح کے ساتھ، یعنی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو مطلوبہ نتائج ہیں اس کے حصول کے لیے باقاعدہ فریم کیا جاتا ہے. ذہن میں رکھیے یہ جو حالات ہیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ان کی ڈیزائرز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو فریم کیا جاتا ہے. جہاں دکھ بھی سانجھے ہوا کرتے ہیں اور سکھ بھی سانجھے ہوا کرتے ہیں. وہ فیملی آپ بلیو کیجئے، میں نے اس فیملی میں کبھی تنگی دیکھی نہیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کو وہ اپنی باہوں میں سمیٹ لیا کرتے ہیں، جہاں پر وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ دلاسے دیا کرتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے آنسوؤں کو وہ بہت خاموشی کے ساتھ چرا لیا کرتے ہیں. وہ جو فیملی ہے ناظرین، میں نے کبھی بھی اس فیملی کو دکھی نہیں دیکھا. جہاں قناعت پسندی کو زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے. پرابلم آج کیا ہے؟ ڈیمانڈنگ ہو گئے ہم، بچہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بیوی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، بچی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو وہ جو قناعت کا عنصر ہے وہ فیملی سے جاتا رہا، جس کی وجہ سے ڈیزاسٹرز پیدا ہوتے ہیں. ہم اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جب قناعت پہ آ جائیں گے نا، آپ بلیو کیجئے وہ فیملی کبھی بھی پریشان نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں چھوٹی بڑی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان سے درگزر بھی کر دیا جاتا ہے، اور جو عیب ہوا کرتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے، ان عیبوں پہ بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے. اور جہاں اپنے منہ کا نوالا ایک دوسرے کو کھلا دیا جاتا ہے. یعنی آپ گھر میں تنگی بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن وہ گھر ہمیشہ سکھی رہتا ہے جس گھر کے اندر انسان پہلا لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس ڈش کے اندر، اس پلیٹ کے اندر یا اس کٹورے کے اندر جو ہے اتنا سالن ہے کہ میرا بھائی یا بہن کھا لے گا. جب وہ پہلا لقمہ آپ اس انداز سے لیتے ہیں کہ کہیں میرا لقمہ لینے سے اس میں کمی نہ آ جائے اور آپ اپنا لقمہ اس کو کھلا دیتے ہیں، وہ فیملی کبھی بھی پریشان نہیں ہوتی اور اس فیملی میں کبھی بھی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی. جہاں جانی یا مالی آزمائش کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ تعاون کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. جہاں کسی بھی پریشانی کسی بھی تکلیف کو مل کر باقاعدہ فیس کیا جاتا ہے، اور جہاں اپنے آپ کو ایک مٹھی کی طرح رکھا جاتا ہے. میں نے بہت سی فیملیز دیکھی ناظرین، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا، بڑی پوزیشن دی، بڑا نام دیا، لیکن ہوا کیا صاحب؟ ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد جو ہے ایک دم وہ سپلٹ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے. یعنی وہ بالکل تنکے کی طرح بکھر کے رہ گئے. لیکن جہاں وہ ایک مٹھی تھے، ایک ساتھ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توقیر میں، عزت میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں، ان کے رتبے میں ایک عجیب خاص قسم کی چمک رکھی تھی. وہ چمک اسی وقت رہتی ہے جب آپ ایک ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور جہاں آپ علیحدہ ہوتے ہیں آپ تنکوں کی طرح بکھر کر رہ جاتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. بس مختصر بات یہ ہے صاحب کہ فیملی میں تضادات آتے ہیں، فیملی میں تضادات آتے رہیں گے، لیکن بات وہ یہ کہ اختلاف کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے، اور اختلاف اس وقت حل ہوتے ہیں جب گراس روٹ لیول پہ دین بھی ہو اور تربیت کے ساتھ تعلیم بھی ہو. آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جو ایک ہمارے یہاں تصور ہے گھر کا، اس کو ذرا کلیئرٹی کے ساتھ جو اسلام کی روشنی میں بیان کیجیے، کیونکہ ظاہر ہے گھر کی یونٹ کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس اہمیت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. آغاز کیجیے.
بہت شکریہ جنید بھائی. آج تو ایسے لگ رہا ہے بھی جیسے ہمارا پروگرام نہیں بلکہ یہ ایک کلاس ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا مقصود ہے, اور آپ کی باتوں سے بھی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے جناب. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کا ماحصل ہوتا ہے کہ ہم یہاں جو کچھ بھی بیان کریں ہمارے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے عملی زندگی میں اصلاح کا خاص پیغام. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ گھر اور اسلام میں اس کا کیا تصور ہے, دیکھیے 3 لفظ اگر ہم اس کو دیکھ لیں, گھر, خاندان, پھر معاشرہ. تو جو گھر ہے وہ بنیادی طور پر ایک بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا جہاں سے ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو گھر ہے اس کا کمبینیشن کن افراد پر مشتمل ہے یا ہو سکتا ہے, اور اسلام نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں. تو دیکھیے فقہ میں 2 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصول اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے فروع. اصول اصل کی جمع ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں کو ملا کر اصل قرار دیا گیا ہے. اصول انہیں کہا گیا ہے اپنی اولاد کے لیے, وہ بنیاد ہیں اولاد کے لیے, اور جو اولاد ہے اسے فروع کہا جاتا ہے. تو جو بیسک یونٹ ہے وہ اصول اور فروع کو ملا کے بنتا ہے. اوکے, ماں باپ اور اولاد. ماں باپ اور اولاد. پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان کے ماں باپ میں سے کوئی یا سارے وہ بھی ساتھ رہتے ہیں, تو گویا کہ وہ اصول کے اصول ہو گئے. اچھا, اصول کے اصول. اصول کے اصول ہو گئے, ٹھیک ہے. بنیادوں کی بنیاد کے لیے فروع ہو گئے, اور ان اصول کے لیے یہ فروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح پھر یہ جو فروع ہیں, بسا اوقات بیٹا جوان ہو گیا, شادی کر دی, بچے ہو گئے, تو اس فروع کی بھی فروع ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, فروع ہو جاتی ہیں. تو گویا کہ میکسیمم یہ 4 لیئرز ہیں, یعنی اصول, اصول کے اصول, فروع, فروع کے فروع, اور منیمم جو ہے نا یہ 2 لیئرز بنتی ہیں. بالکل ٹھیک. کہ اصول اور فروع ان کو ملا کر تو ایک گھر کا تصور مکمل ہوتا ہے. اسے ہم بیت کہہ سکتے ہیں, گھر کہہ سکتے ہیں, یہ ایک تصور ہے. اچھا, بہت سی ایسی فیملیز ہیں آج بھی جہاں یہ 4 جنریشنز جو ہیں وہ ایک ساتھ نظر بھی آتی ہیں ایک چھت کے نیچے. اچھا, اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا آگے چل کے کہ اس میں آج ویسٹرن ورلڈ میں اور اسلام نے اس کا جو تصور ہے وہ آپس میں کس طریقے سے پریویل کر رہا ہے وہاں اور یہاں, اس میں بھی ایک بڑی خاص بات ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں. تو یہ جو اصول اور فروع پر مشتمل ایک گھر بنتا ہے, اس گھر کے اندر جو سربراہ کا رول دیا ہے اسلام نے وہ ایک مرد کو دیا ہے, اور اس کے لیے قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی فرما دیا ہے, فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا گیا ہے. یہاں ہمارے علماء اور مفسرین نے قوام کا ایک ترجمہ حاکم بھی کیا ہے اور قوام کا ایک ترجمہ منتظم بھی کیا ہے. یعنی جو مرد ہے بنیادی طور پر وہ اس پورے یونٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ جو پورا یونٹ ہے, جو ایک گھر ہے, اس کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے, جو منتظم ہے, جو حاکم ہے, وہ مرد کو بنایا گیا ہے. اچھا, یہاں پر بعض اوقات کنفیوژن پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں. جب ہم وہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. صحیح. اور انہوں نے یہی سوال 4 مرتبہ ریپیٹ کیا, تو 3 بار آقا علیہ السلام ماں کا ہی فرماتے رہے, تیری ماں کا, ماں کا, ماں کا, پھر اور 4تھی مرتبہ فرمایا باپ کا. اچھا, یہاں سے بعض اوقات لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ پھر ماں کا جب حق 3 گنا زیادہ رکھا گیا ہے تو لہٰذا اطاعت اور فرما برداری بھی زیادہ اسی کی ہونی چاہیے. یہاں میں کلیریفائی کر دوں, باپ کا درجہ پوری گھر میں بلند ہے اطاعت کے اعتبار سے, اطاعت کے اعتبار اور ماں کا یہ جو حق فائق ہے باپ پر بھی فائق ہے, یہ فائق ہے خدمت کے اعتبار سے. اوکے, خدمت کے, چونکہ وہاں لفظ ہے حق, تو خدمت کے اعتبار سے ماں کو اسلام نے پہلے رکھا ہے, باپ کو بعد میں رکھا. اور ریزن اور اطاعت, ہاں ریزننگ کی طرف بھی میں آتا ہوں. اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے باپ کو پہلے رکھا گیا ہے, ماں کو بعد میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟
کہ ماں نے بھی اسی کی اطاعت کرنی ہے. اوکے، جو ہماری ماں ہے وہ بھی اسی کی اطاعت اور فرما برداری کی پابند ہے. اس لیے باپ کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے، وہ منتظم ہے. اب یہ کہ خدمت میں اس کا حق کیوں زیادہ رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ماں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائیں. جب سے بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تب سے ماں کی تکلیف، قربانی جو شروع ہوتی ہے. پھر بے شک باپ کی بھی قربانیاں ہوتی ہیں، مگر ماں نے جس طرح بچے کو پالا ہے، اپنا نیند، آرام، سکون، تین فیزز جو ہیں بنیادی طور کر کے، جی، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ ہیرارکی اور یہ جو پرائرٹی ہے اس کو سمجھنا اور ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. لہٰذا اگر کسی ایشو کے اوپر والد نے ایک حتمی فائنل فیصلہ کر دیا ہوا ہے تو اسی کو اوبے کیا جائے گا. اس میں ماں کی بات کو آگے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس پر بھی لازم ہے اسی کی اطاعت کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ایک اس اعتبار سے ہو گیا. پھر یہ جو گھر ہے، گھر، خاندان اور معاشرہ، اس گھر کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اصول اور فروع ہیں، ان اصول اور فروع کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ادب کو رکھا ہے، ایک محبت کو رکھا ہے، جس سے یہ گھر بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا جس کو اللہ نے نرمی سے محروم رکھا سمجھو اسے ہر خیر سے محروم رکھا. لہٰذا ماں کو نرمی کا پیکر بنایا ہے، اور باپ کو اس کے مقابلے میں تھوڑا سا سختی کا بنایا ہے، اور اس نرمی اور سختی کو ملا کر ایک گھر کا کمبینیشن بنایا ہے. اچھا، اب آتے ہیں ذرا دوسرے سوال کی طرف جو بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں ابتدا میں یہ بات سب کو پہنچا دینی چاہیے کہ مثالی گھروں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کائنات کے سب سے زیادہ ممتاز ترین اور مثالی ترین اگر گھر ہیں، یا جنہیں آپ کہتے ہیں کہ شاندار حجرے جو ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک ہیں. تو ان کے حجرے جو ہیں بنیادی طور پہ وہ جو گھر ہیں وہ اصل ہمارے لیے رول ماڈل وہی ہیں. وہ کیسے حجرے تھے، وہ کیسے گھر تھے، وہ کیا یونٹس تھے، اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیے، کیا معاملہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موضوع اس حوالے سے بھی انتہائی اہم ہے کہ چونکہ ہماری جو روزمرہ تعلیم کالجز یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے اس کے اندر جتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں عام طور پر ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، خصوصاً سائنسی سبجیکٹس. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان میں خاندانی معاملات کا تذکرہ نہیں ہے تو پھر لوگ سیکھتے بھی نہیں. اور اگر کوئی گورنمنٹ کی مہربانی سے اسلامک سٹڈیز رکھی گئی تو اس کو لڑکے لیتے ہیں بالکل لائٹلی کہ ہم نے اس میں سے تو پاس ہو ہی جانا ہے. یعنی اس میں بھی صرف ایک علم تھوڑا بہت حاصل کرنے کی حد تک بات ہوتی ہے، عمل کی طرف تو بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی. پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ پروگرام جو ہے ہمارا آج کا اور اس کے علاوہ جتنے بھی چلتے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک تربیتی پروگرام ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جہاں تک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بات ہے تو عربی میں گھر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک دار اور ایک بیت. تو دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیت کہتے ہیں کمرے کی حد تک جو گھر ہوتا ہے، اور دار کہتے ہیں وہ پورے اس ایریے کو، احاطے کو، جس کے اندر کئی کمرے مکان بنے ہوں، وہ سب کو ملا کے دار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو دار کا لفظ نہیں بولا جاتا عام طور پر، بلکہ بیت یا بیوت کا لفظ بولا جاتا ہے. اور اسی کو الگ الگ کر کے اگر کہا جائے تو وہ حجرہ ہوتا ہے، اور جمع کر دیں تو حجرات ہوتے ہیں. اور یہ اتنے مثالی تھے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اسی کے نام کی ایک پوری صورت نازل کی. اور وہ ایک ایک کمرے کے مطلب ایک ایک کمرے کے، اور ان کی لمبائی چوڑائی میکسیمم 10x10 کی ہے، اس سے زیادہ 10x6 10x7 مختصر سی. بلکہ یہاں تک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر کی کیفیت ملتی ہے کہ آپ آرام فرما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل ادا کر رہے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ جب آپ سجدہ کرنے لگتے تھے تو پھر میں اپنے پاؤں کو، ٹانگوں کو اکٹھا کر کے سائڈ پہ کرتی، اتنی تنگ جگہ، پھر آپ سجدہ فرماتے، سجدہ سے اٹھتے تو پھر میں اس طرح لیٹ جاتا. اور یہ کائنات کے تاجدار کی بات ہے. یہ کائنات کے تاجدار کی بات ہے. تو آج کی جو شادی شدہ زندگی دیکھی جائے تو سب سے پہلے تو دیکھا جاتا ہے ہماری بیٹی جائے گی اس کو رکھے گا کہاں پہ، وہ کتنے گھر ہیں. اور سب سے پہلے کہا جاتا ہے ہماری بیٹی کو جو ہے نا کمبائن رہنے کی عادت نہیں، یعنی وہ فرسٹ آف آل ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہیں ملانے کے لیے نہیں آ رہی بلکہ ایک دوسرے کو جدا جدا کرنے کے لیے آ رہی ہے. زیادہ پین نہیں لے سکے گی فیملی. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کائنات ارضی کے اندر سب سے پہلا مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہے. بالکل صحیح. جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا کے درمیان قائم ہوا، باقی رشتے اس کے بعد ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اور حضور کے ذریعے پوری امت کو ارشاد فرما دیا، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھرپور نیکی کے ساتھ زندگی گزاری جائے خواتین کے ساتھ.
اچھا اب اس میں جو ایک بڑی اہم بات، اور اس کو بات کو آگے 2 جملوں میں اگر سمو دیں تاکہ بات آگے فوراً بڑھا لیں، کہ سرکار علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے کاموں میں مطلب ہاتھ بھی بٹایا، جبکہ وہ ان کی ذمہ داری نہ تھی، لیکن آگے بڑھ کے ہاتھ بٹایا تاکہ یہ کہ وہ ایک فضا جو ہے وہ اور اچھی قائم ہو۔ دیکھیے یہ کام تو کام رہے، ان کے ساتھ اتنی خوشگوار زندگی گزاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے دوڑ بھی 2 مرتبہ لگائی، جی بالکل، اور وہ اسی لیے دل جوئی کی خاطر، بالکل ایسا، اور ایک مرتبہ خود آگے نکل گئے، ایک مرتبہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ پیار محبت کو فروغ دینا، اور جتنے کام ازواج مطہرات کرتی تھی ایون کہ سلائی تک بھی حضور علیہ السلام معاونت فرماتے۔ آپ یہ دیکھیں وہی بات آگئی اب چونکہ بات آگے بڑھاتے ہیں ہم کہ میاں بیوی ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں ظاہر ہے گھر میں جو آج کل اختلافات اتنے عام ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی قصور جو ہے نا اس ٹریننگ کا ہے جس کی کمی ہمیں نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے چونکہ مین پلیئرز تو اس گھر کے گراؤنڈ کے اندر مطلب پرابلم کیا ہو گئی کہ ہم نے ایک کو بالر بنا دیا، ایک کو بیٹسمین بنا دیا ہے، لیکن 2 پلیئرز جو ہیں وہ بالکل ساتھ ہوتے ہیں جسے ہم میاں بیوی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں آپ کہ آپ اپنے نالین مبارک کو خود گات لیا کرتے تھے، آپ جو ہے اپنا جانوروں کو خود جو ہے چارہ ڈال دیا کرتے تھے، پانی ڈال دیا کرتے تھے، ایون اپنے کپڑے جو مبارک کپڑے بھی خود دھو لیا کرتے تھے۔ اگین وہی بات کہ آپ ڈیمانڈنگ نہ تھے، آپ کی ذمہ داری نہ تھی، وہ ازواج مطہرات کی، لیکن آپ پھر بھی اون کرتے تھے۔ اب آئیے ذرا اس طرف، کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو اختلافات اتنے عام ہوتے جا رہے ہیں؟ مین 2 پلیئرز جسے آپ میاں بیوی کہتے ہیں، وجوہات اس کی کیا، مطلب آپ کے خیال میں کیا وجوہات بنتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی آپ کا چینل کا شکریہ۔ سب سے پہلی چیز جنید بھائی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اس پوری دنیا میں ہر قسم کے رنگ، نسل کے، مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک قدر ان میں مشترک ہے، اور وہ مشترک قدر بینگ ہیومن ہے ان کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ وہ گھروں میں رہتے ہیں۔ اب کوئی بھی جگہ اینٹ گارے سے بنی ہوئی گھر نہیں کہلاتی، مکان کہلاتی ہے۔ وہ گھر اور گھرانہ تب بنتی ہے جب وہاں پر میاں بیوی، بچے، بڑے بوڑھے سب لوگ رہ رہے ہوتے ہیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ ہاں، اس چیز کو یا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ روم آیت نمبر 21 میں اس کا مفہوم میں پیش کرنا چاہوں گا، ترجمے کے ساتھ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف رغبت حاصل کرو، ان سے تمہیں سکون ملے، آپس میں محبت ہو، رحم دلی کا رشتہ ہو، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب اگر غور سے ہم دیکھیں تو پہلے جو جنس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور بھی لاکھوں مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جینم رکھا ہے، جو اس کا جینز رکھا ہے، جو اس کا جنس رکھا ہے، وہ مرد اور عورت کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کی ایک ہی رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ اس کے پیچھے ہیومن سائیکالوجی ہے، اس کے پیچھے ہیومن بائیولوجی ہے، اس کے پیچھے سوشیولوجی یعنی سماج ہے، اس کے پیچھے آپ کا جو معاشرے کے اندر ایک پورے کے پورے سٹرکچر میں رہنا ہے، اس میں ہم آہنگی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے جس کو سائنٹیفکلی قرآن نے ڈیفائن کیا ہے۔ اب یہ میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں گے تو سائیکولوجیکلی گھر کا جو نفسیاتی ماحول ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ زوجین کی یعنی سپاؤسز کی آپس میں بنتی نہیں ہے تو قرآن اس کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ دونوں ایک جینز سے ہیں، ایک جنس سے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کے جینز اور جنس میں ہی اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے، ان کے جنس میں ہی ایک دوسرے کے لیے جو رحم دلی ڈالتی ہے، عفو درگزر ڈال دیا ہے۔ اور یہ وجہ ہے نا آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا ہی اسی لیے فرمایا، اور پھر سکون تاکہ مانوسیت رہے، سکون کا معاملہ کیا جائے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے بہت سکون ملتا ہے، ایک نماز سے، دوسرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اگر آپ دیکھیں تو زوجیت یا زوجین کا جو ایک رشتہ ہے، اسلام نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پورے کے پورے گھرانے کی جو سائیکولوجیکل اورینٹیشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ پھر پھیلے گی، معاشرے میں جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں والدین کا آپس میں پیار محبت ہوگا، دیکھیں جنید بھائی، جہاں کہیں پر بھی سماج ہے، جہاں کہیں پر بھی آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں، جہاں کہیں پر بھی آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اختلاف ہوں گے۔
اختلاف بری چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف میں جب میاں بیوی تضحیق تک آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو چیلنج کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کردار کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی سیکریفائز کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو وہاں پر ایک رفٹ آتا ہے، ایک سٹرکچرل سٹرین آتا ہے، وہ جو کھچاؤ ہے اس سے پورے کے پورا وہ جو مکان ہے جس میں گھر موجود ہے، اب اس کے در و دیوار میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کا امپیکٹ امیجیٹلی بچوں پہ آئے گا، اس کے بعد معاشرے پہ آئے گا، اور سر دیکھیں یہ پورے کا پورا سٹرکچر اگر تباہ ہو جاتا ہے تو وہ جو فلسفی ہے اسلام کی، وہ جو فلسفہ ہے اسلام کا کہ جو آپ اور میں ادھر ایک امتحان کی جگہ پہ ہیں، اس کو بھی ہم جنت کا ایک باغ، ایک گہوارہ، ایک سیگمنٹ بنا سکتے ہیں، وہ بالکل تہہ و بالا ہو جاتا ہے، اور پھر معاشرے میں رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ معاشرے میں پھر ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے تضاد، نفرت اور وائلنس کی طرف بھی اکثر ہم دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کی طرف بھی پھر لوگ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں نا اگین وہی بات آ گئی، دادا دادی ایک امبریلا کی طرح ہیں، اب وہ ہائرارکی کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں میاں بیوی جب آئے، ایک نئی عورت آئی اور یہاں اگر ٹربولنس پیدا ہونا شروع ہو گئی تو پھر اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ نیچے تباہی کے بھی جائے گا، اوپر بھی جائے گا، وہ اوپر بھی جائے گا، وہ نیچے بھی آئے گا، وہ بلاسٹ کرے گا اوپر بھی اور وہ نیچے بھی پوری مطلب جو نسل ہے اس کو بھی تباہ کرے گا۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن اس اعتبار سے ہے کہ آج جو اولادوں اور والدین کے درمیان رفٹ پیدا ہو گئی نا صاحب، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے، لوٹ کے آغاز کرتے ہیں۔ اب ذرا آئیے مفتی صاحب اس بات پہ بات کرتے ہیں، لیٹس اسیوم کہ گھر کا یونٹ اگر خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے، اس وقت کوئی ایسی فیملی آپ کو دیکھ رہی ہو جس کے گھر کا یونٹ تباہ ہو گیا، تو اگر وہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے تو اسے سمجھائیے کہ صاحب اگر یہ تباہ ہو جائے گا اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے، اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ کہاں تک جائے گا، ذرا یہ بتائیے۔ دیکھیے اس کا جو ایفیکٹ ہے نا وہ دنیا سے لے کر آخرت تک جائے گا۔ اوکے، دنیا کے اعتبار سے کہاں کہاں تک جائے گا؟ جیسے اصول اور فروع مل کر ایک یونٹ بنتا ہے، تو یہ اگر دو کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا اور وہ صلح کی طرف آ ہی نہیں رہے، ایک دوسرے سے کسی طرح کوئی بن نہیں رہی، تو یہ اوپر بھی جائے گا، یعنی بڑے بھی خراب ہوں گے، اور سب سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے نیچے فروع کے اندر، اولادوں کے اوپر، چونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا وہ تازہ ذہن ہوتا ہے، میچورٹی نہیں ہوتی، لہٰذا انہوں نے جو دیکھا ان کا ریئیکشن اس کے بارے میں سخت ہوتا ہے، تو سب سے جو بڑا ڈیمیج ہوتا ہے میاں بیوی کے اختلاف کا یا جھگڑے کا یا ان کے درمیان تو میں یا اگر غیر اخلاقی چیزیں تبادلہ خیال ہوتا ہے، لفظوں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو اولاد پر ہوتا ہے، اور اولاد بگڑ جاتی ہے اور ان کے مائنڈ کے اوپر اتنی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ اولادیں سنبھل نہیں پاتی اور اپنی زندگی کی ڈائریکشن بھی متعین نہیں کر پاتی، اور الا یہ کہ اللہ جس پر کرم فرمائے تو ایکسیپشن اور استثناء ہوتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو نسل تباہ ہو گئی۔ اب نسلیں تباہ ہونے کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ وہ جو گھر کی چار دیواری ہے وہ اثرات صرف اسی تک رہے، نہیں، وہ اثرات باہر نکلتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک تعفن پھیلتا ہے، باہر پھیلتا ہے، اور دائیں بائیں محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اور قریب سوسائٹی کے اندر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ کوئی ان کو دیکھ کے کاپی کرتا ہے، کوئی ان کو دیکھ کے ریئیکشن میں آتا ہے، لہٰذا بے اعتدالیاں معاشرے کی جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، پھر ان بے اعتدالیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جہاں انہوں نے اپنی دنیا کو بے سکونی کی نظر کر دیا دونوں نے، اور اپنی وجہ سے کئی اوروں کی زندگی کو اضطراب کا شکار کر دیا، وہاں کیا ہوا؟ وہاں آخرت کے اعتبار سے سوچیں، دنیا تو پھر بھی گزر جائے گی، مگر جس نے جس کے ساتھ جس کا حق مارا ہے، مثلا بیوی کا فرض تھا کہ خاوند کو اوبے کرے، جب اس نے اوبے نہیں کیا تو اس نے حق مارا تو اس کا حساب قبر میں ہے۔ ایسے خاوند پر لازم تھا کہ بیوی کو اس کے حقوق دے، نان نفقہ ذمہ داریاں، کفالت، ساری ضروریات پوری کرے، اگر اس نے نہیں کیے اور اس وجہ سے جھگڑے پیدا ہوئے ہیں تو لہٰذا اس کو بھی قبر میں اس کا فیس کرنا پڑے گا کہ اس نے اپنی
زوجہ کے ان حقوق کی ادائیگی نہیں کی، یقیناً۔ تو لہٰذا یہ جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ نہ صرف اپنی اولادوں پر، فیملی پر، خاندان پر، بلکہ اپنے دین اور ایمان پر پڑتا ہے، اور دین اور ایمان کے اوپر جب اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے تو اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی ایک دوسرے کے ضد میں آ کر، انا میں آ کر، اور اختلاف کو سمجھنے اور سلجھانے کی بجائے، فہم و تفہیم کی بجائے اس کو ضد بنا لیا، اور اس کے نتیجے میں ہم تیار ہو گئے کہ چاہے اس میں ہمارا دین جاتا ہے، ہمارا اخلاق جاتا ہے، ہمارا ایمان جاتا ہے، اور ہر شے کے اوپر آمادہ ہو گئے۔ یہ انسان کی تباہی کا ایک بھیانک دروازہ ہے جو کھل جاتا ہے اس اختلاف سے۔ اچھا، اب میاں بیوی کا وہ اختلاف جو ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہ سنے، اسے بہترین اختلاف کہا گیا ہے۔ واہ، کہ یہ اختلاف تو ہوتا ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہے جس ٹھیک میں ہے، اختلاف نہ ہو۔ اختلاف تو ہوگا، کیونکہ اختلاف فطری بھی ہے اور ایکسٹرنل فیکٹرز کے ذریعے سے بھی آ جاتا ہے، لیکن دروازے سے باہر آواز نہیں اچھا، آنی چاہیے۔ لہٰذا اختلاف وہ سب سے بہترین ہے جو آپس میں دو مل کر سلجھائیں۔ میں جتنا بھی سر پھاڑنا ہے کمرے کے اندر پھاڑنا ہے، باہر نہیں آنا چاہیے۔ تو لہٰذا وہ زبان سے، اور پھر یہ کہ دیکھیں ایک بات اور ہے کہ اس غصے کی حالت میں جو لفظ ایک دوسرے کو کہہ دیے جاتے ہیں نا، وہ لفظوں کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں انسان کی نفسیات کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر، اور وہ کسی وقت بھی پھر فلیش ہوتا ہے، پھر فلیش ہوتا ہے، تم نے مجھے یہ کہا تھا، تم نے مجھے یہ کہا تھا، اس دن تم نے یہ کہہ دیا تھا۔ تو وہ بہت ساری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو جب جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ہو گیا تو غصہ ہے، تو سنت کیا ہے اور شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ پہلے تو خاموشی اختیار کرو، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے تو ٹھنڈے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، پہلے تو زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ جو ہو گیا اس کو سلجھانا ہے، لیکن اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس میں اگین وہی بات کہ جو بڑے ہیں گھر کے، لیٹس سے میاں بیوی ہیں، میاں بیوی کے اوپر بھی اگر ان کے والدین ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ایک مصالحت میں جو ہے بڑا اچھا کردار ادا کریں۔ اور اگین وہی بات کہ اگر بچے بھی بڑے ہو گئے تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے معاملات کو الجھانے کی بجائے سلجھانے کی طرف، ہر ایک کا اپنا اپنا کردار رول ہونا بنتا ہے۔ چاہیے۔ فیملی یونٹ بنتا ہی اس وقت ہے جب آپ ایک دوسرے کے لیے مطلب اسپیس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو اوورکم کرتے ہیں، اور نگلیکٹ کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں بات کی۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ یہ اسی سے ریلیونٹ کر کے بات کو کر لیتے ہیں۔ مثالی گھر کب مثالی گھر بنتا ہے؟ اگین وہی بات کہ میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بڑا اچھا جملہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، اور اگین وہی بات ہے کہ آپ یہ جو گھر ہے یہ بنیادی طور پر یہ سیمنٹ کی دیواروں سے نہیں بنتا، سیمنٹ کی چھتوں سے نہیں بنتا، افراد سے بنتا ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر فی زمانہ مسائل بہت بڑھ بھی جائیں معاشی طور پہ، یا آپ کا گھر چھوٹا ہے، تو آپ چھت الگ کر لیں، دلوں کو الگ نہ کریں۔ دل ایک ہونے چاہیے، چھت بھلے مختلف ہو جائے، کوئی مسئلہ، ہنڈیا مختلف ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو میلان ہے قلبی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی محبت اور عزت جو ہے وہ روح کے اندر پیوست ہو۔ آپ کیا کہیں گے کہ ایک آئیڈیل گھر کس کو آپ کہتے ہیں؟ جی، آئیڈیل گھر یہ ہے کہ جس میں ہم شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر جس کو جو رول دیا گیا ہے وہ اس کو پلے کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم تبجل تبجیلنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اور ہمارے قابل احترام لوگوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو گھر کے اندر اب کئی لوگ ہوتے ہیں، بھائی بھی موجود ہے، تو بھائی کا سٹیٹس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرما دیا تھا، سنشدو کا عادودہ کا بھی اخی کا، ہم سنشدو عادودہ کا بھی اخی کا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تجھے مضبوط کریں گے۔ تو بھائی بھائی کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حق اخی الکبیر کا حق الوالدی علی ولدہ، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایک باپ کی طرح ہے جس کا حق اپنی اولاد پر ہے۔ اب اگر بھائی کو یہ درجہ دے دیا کہ بھائی سمجھے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور چھوٹے کو سمجھا دیا کہ باپ کی طرح اس کی بھی عزت کرو۔ اب گھر کے اندر کوئی اور رشتہ دار ریلیٹیوز آ گئے، جس طرح خالہ آ گئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الخالۃ کالام، خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فائنلی مطلب اس میں ایک بڑا اہم ترین سوال یہ ہے، اور میرا خیال ہے اس سوال کو ملا کے ہم کر لیتے ہیں، کہ گھر کے یونٹ کو بچانے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک کردار ہے بڑوں کا اور ایک کردار ہے چھوٹوں کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو ظاہر ہے مطلب کاؤنٹر پارٹس،
اور ان کاؤنٹر پارٹس کو کس انداز سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا۔ اب میں زوجین یعنی اسپاؤسز، میاں اور بیوی کی بات کرنے لگا ہوں۔ اوکے، اگر گھر کو بچانا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سموتھلی گھرانہ چلتا رہے اور اگلی ولی نسل کی بہترین نشو و نما ہو، نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں جب کانفلکٹ کے زون میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کانفلکٹ کے زون میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی بعض کا پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے ایک دوسرے میں، ہر انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خامیاں ہوں گی جو وہ شاید ساری زندگی ٹھیک نہ کر سکے، تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کریں، پیشنس کے ساتھ، اس کی اس خامی کے ساتھ اس کو قبول کر لیں۔ سر مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ اپ، یعنی آپ کو صرف اس کی اچھائیاں چاہیے؟ بابا تعلق ہوتا ہے برائیوں کے ساتھ قبول کرنا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رویے سے بہتری لے کے آئیں۔ ضروری نہیں کہ اس کو ساری چیز سمجھ آ رہی ہو، ضروری نہیں وہ آپ کے آئی کیو لیول کا ہو، ضروری نہیں اس کو بھی اتنی ہی فصاحت اور بلاغت کی چیزوں کا علم ہو جو آپ کو ہو گیا ہے۔ آپ تو دنیا میں پھر رہے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں خواتین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ گھر کے اندر ماحول دو وقت پہ ایسا رکھیں، جو دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں مرد کو عورت کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیلی بیس پہ دو اوقات آتے ہیں۔ ایک جب مرد روٹی روزی کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے گھر سے نکل رہا ہو تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، اسمائلنگ چہرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، بے شک اسمائلنگ چہرے کے ساتھ نہ بھی کیا جائے، لیکن کوئی ایسی بات، کوئی ایسی ٹوک، کوئی ایسی چیز اس پہ پریشر کے طور پہ نہ ڈالی جائے کہ وہ اس ذہن کے ساتھ لیکن منہ بسور کے بھی نہیں بھیجا جائے۔ دوسرا، بالکل دوسری چیز سر، جب وہ باہر سے گھر واپس آئے تو کم سے کم گھر کا ایک ایسا ماحول ہو جس ماحول میں اس کو آسانی، شائستگی، خوشی اور کچھ حد تک اپنا ادب بھی محسوس ہو۔ انفارچونیٹلی آج کل کے پڑھے لکھے خاندان، پڑھے لکھے اسپاؤسز، پڑھے لکھے زوجین میں ایک پرابلم یہ ہے کہ خاتون اپنی جگہ سے اٹھتی ہی نہیں ہے ہسبینڈ کو بات کرنے کے لیے، کوئی چیز اس سے پوچھنے کے لیے۔ اس سے انہوں نے سمجھا دیا ہے نا، تمہارا موزہ ہے تم اٹھاؤ، اس سے اختلاف۔ اب وہ سارا دن ایفرٹ کر کے آیا ہے، کم سے کم۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، اگر آپ کی زوج کوئی ورکنگ ویمن بھی ہے تو اب آپ کا ایز اے مرد یہ بنتا ہے ذمہ داری کہ آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں جب وہ باہر سے ایفرٹ کر کے آیا ہو۔